اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ علیہ السلام کی حالت ایسی ہو کہ اہل و عیال میں مشغول ہونا اس میں اثر انداز ہو، یا طلب حلال مشکل ہو، یا نکاح کرنے کی صورت میں عبادت کے لیے تنہائی اختیار کرنا دشوار ہو، لہٰذا آپ علیہ السلام نے عبادت کے لیے تنہائی اختیار کرنے کو ترجیح دی۔ نیز آپ علیہ السلام اپنے باطنی احوال، طلب حلال اور عورتوں کے اخلاق کی اپنے زمانے کے اعتبار سے زیادہ معرفت رکھتے تھے، اور یہ بھی جانتے تھے کہ نکاح کرنے والے کو کن کن آفات سے گزرنا پڑتا ہے اور اسے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں، اس لیے نکاح نہ کیا۔ اور جب احوال مختلف ہوں کہ بعض صورتوں میں نکاح کرنا افضل ہو اور بعض میں نہ کرنا، تو ہمارا حق یہ ہے کہ ہم انبیاء اکرام علیہ السلام کے احوال کو ہر حال میں افضل پر ہی محمول کریں، واللہ تعالیٰ عالم، اور اللہ عز و جل بہتر جانتا ہے۔ باب نمبر 2، بوقت نکاح خیال رکھے جانے والے آداب کا بیان۔ پہلی فصل، نکاح کے ارکان و شرائط۔ عقد نکاح کے ارکان و شرائط جن سے نکاح منعقد ہوتا اور عورت مرد کے لیے حلال ہو جاتی ہے 4 ہیں۔ ولی کی اجازت ہو، اگر ولی نہ ہو تو سلطان اسلام کی اجازت ہو۔ عورت کی رضامندی، یہ اس وقت ہے جب عورت سیبہ یعنی بالغہ ہو، اور اگر باکرہ بالغہ ہو اور باپ دادا کے علاوہ کوئی اور اس کا نکاح کرے تو اس کی رضامندی ضروری ہے۔ ایسے 2 گواہوں کا موجود ہونا جن کا عادل ہونا ظاہر ہو، اور اگر ان کا حال پوشیدہ ہو تو ہم ضرورت کی وجہ سے انعقاد نکاح کا حکم لگائیں گے۔ ایجاب و قبول کا ایک ساتھ پایا جانا، اور یہ دونوں لفظ انکاح یا تزویج یا ان الفاظ کے ساتھ ہوں جو ان دونوں کے معنی میں ہر زبان کے ساتھ خاص ہیں، اور ایجاب و قبول ایسے 2 افراد سے صادر ہوں جو شریعت کے مکلف ہوں اور ان میں کوئی عورت نہ ہو، خواہ وہ خاوند یا ولی یا ان دونوں کے وکیل ہوں۔ نکاح کی مستحبات۔ نکاح سے پہلے عورت کے ولی کو نکاح کا پیغام دینا۔ اگر عورت متعدہ یعنی عدت والی ہے تو حالت عدت میں نکاح کا پیغام نہ دیا جائے بلکہ عدت گزر جانے کے بعد دیا جائے، اور اگر پہلے کسی اور نے نکاح کا پیغام دے دیا ہو تو بھی پیغام نہ دیا جائے، کیونکہ پیغام نکاح پر نکاح کا پیغام دینا منع ہے۔ نکاح سے پہلے خطبہ پڑھنا۔ ایجاب و قبول کے ساتھ تحمید یعنی حمد و ثنا کا ملا ہونا، مثلا نکاح کرانے والا یوں کہے، الحمدللہ والصلاۃ علی رسول اللہ، میں نے اپنی فلاں بیٹی کا نکاح تجھ سے کیا۔ خامد قبول کرنے والا کہے، الحمدللہ والصلاۃ علی رسول اللہ، میں نے اس کا نکاح اتنے مہر پر قبول کیا۔ مہر معلوم اور ہلکا یعنی کم ہونا چاہیے۔ یوں ہی خطبہ سے پہلے بھی تحمید مستحب ہے۔ خامد کا حال عورت کے کان میں ڈال دیا جائے اگر یہ باکرہ ہو، کیونکہ یہ باہمی محبت و الفت کے لیے زیادہ بہتر اور زیادہ لائق ہے۔ اسی وجہ سے نکاح سے پہلے عورت کو دیکھ لینا مستحب ہے کہ یہ آپس میں محبت و اتفاق کا باعث ہے۔ انعقاد نکاح کے رکن 2 عادل گواہوں کے علاوہ نیک لوگوں کی جماعت کا موجود ہونا بھی مستحب ہے۔ نکاح اچھی نیتوں کے ساتھ ہو، مثلا ادائیگی سنت، نکاحوں کی حفاظت، حصول اولاد اور ان تمام فوائد کی نیت ہو جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ محض خواہش نفس کی اتباع اور جمع وغیرہ کے ذریعے فائدہ اٹھانے کی نیت نہ ہو، کیونکہ اس صورت میں نکاح اعمال دنیا سے متصور ہوگا۔ اچھی نیتیں خواہشات نفس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنیں گی کہ بارہا حق شرعی نفسانی خواہش کے موافق ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جب حق خواہش کے موافق ہو جائے تو وہ عمدہ قسم کی کھجور کے افضل حصے کی مانند ہے۔ نیز خواہش نفس اور حق شرعی میں سے ہر ایک کا یک وقت نکاح کا باعث بننا محال نہیں۔ نکاح کا مسجد میں اور شوال مکرم کے مہینے میں ہونا بھی مستحب ہے۔ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شوال مکرم میں مجھ سے نکاح فرمایا اور شوال ہی میں میری رخصتی ہوئی۔ منکوحہ عورت یعنی جس عورت سے نکاح کیا جائے اس میں 2 قسم کی باتوں کا اعتبار کیا جائے گا۔ ایک کا تعلق اس کے حلال ہونے سے ہے اور دوسری کا اچھی طرح زندگی گزارنے اور مقاصد کے حصول سے ہے۔ دوسری فصل، کن عورتوں سے نکاح حرام ہے۔ پہلی قسم، کسی بھی عورت کے حلال ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ نکاح میں حائل 19 رکاوٹوں سے بری ہو۔ عورت کسی دوسرے شخص کے نکاح میں ہو، نمبر 1 یعنی یہ وہ وجوہات ہیں، دوسرے شخص کی عدت میں ہو، خواہ عدت وفات ہو یا عدت طلاق یا وطی بالشبہ کی عدت ہو یا غلامی سے آزاد ہونے کے بعد استبراء رحم کے زمانے میں ہو، اپنی زبان سے کلمہ کفر کہہ کر دین سے پھر گئی یعنی مرتدہ ہو گئی ہو، مجوسیہ یعنی آگ کی پوجا کرنے والی ہو، بت پرست یا زندیق ہو یعنی کسی نبی اور کتاب کی طرف منسوب نہ ہو، اور وہ عورتیں بھی انہی میں سے ہیں جو حرام چیزوں کے حلال ہونے کا اعتقاد رکھتی ہیں، لہذا ان سے بھی نکاح کرنا حلال نہیں۔ اور یہی حکم ہر اس عورت کا ہے جو کسی ایسے فاسد مذہب کا اعتقاد رکھتی ہو جس کا اعتقاد رکھنے والے پر حکم کفر ہے۔
اہل کتاب سے ہو لیکن اس نے یہ دین تبدیل و تحریف یا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث ہونے کے بعد اختیار کیا ہو، اس کے ساتھ ساتھ وہ بنی اسرائیل کے نسب سے بھی نہ ہو، اگر یہ دونوں خصلتیں یعنی اہل کتاب کا دین تبدیل و تحریف یا بعثت کے بعد اختیار کرنا اور بنی اسرائیل کے نسب سے نہ ہونا معدوم ہو تو اس سے نکاح حلال نہیں، اور اگر صرف نسب معدوم ہو تو اس سے نکاح حلال ہونے یا نہ ہونے میں اختلاف ہے۔ عورت باندھی ہو اور نکاح کرنے والا آزاد ہو، اور آزاد عورت سے نکاح پر قادر ہو یا اسے زنا میں پڑنے کا خوف نہ ہو۔ عورت کلی یا جزئی طور پر نکاح کرنے والے کی ملک میں ہو۔ عورت مرد کی قریبی رشتہ دار ہو، بائیں طور پر وہ اس کے اصول و فروع میں سے ہو یا اصول اول کی فرع ہو یا ہر اس اصل کی پہلی فرع ہو جس کے بعد بھی اصل ہو۔ اصول و فروع کی وضاحت۔ اصول سے مراد مائیں اور دادیاں ہیں، فروع سے مراد اولاد اور پوتے نواسے وغیرہ ہیں۔ اصول اول کی فرع سے بہنیں اور ان کی اولاد مراد ہے، اور ہر اس اصل کی پہلی فرع جس کے بعد بھی اصل ہو سے مراد پھپھیاں اور خالائیں ہیں، ان کی اولاد اس میں داخل نہیں۔ عورت رضاعت یعنی دودھ کے رشتے کی وجہ سے حرام ہو۔ اصول و فرع میں سے جو رشتے نسب کے اعتبار سے حرام ہیں وہ رضاعت کے سبب بھی حرام ہیں۔ حرمت رضاعت 5 بار دودھ پینے سے ثابت ہوتی ہے، اس سے کم میں ثابت نہیں ہوتی۔ عورت مساہرت یعنی سسرالی رشتے کی وجہ سے حرام ہو، مثلا نکاح کرنے والے نے اس کی بیٹی یا دادی سے نکاح کیا ہو، یا کسی عقد یا شبہ عقد سے ان کا مالک ہوا ہو، یا عقد میں ان سے وطی بالشبہ کی ہو، یا عقد یا شبہ عقد میں اس کی ماں یا کسی دادی سے وطی کی ہو۔ کسی عورت سے صرف نکاح کرنے سے ہی اس کی مائیں اس پر حرام ہو جاتی ہیں، لیکن فروع اس وقت حرام ہوتی ہیں جب وطی بھی کی ہو یا اس سے پہلے اس کے بیٹے یا باپ نے اس عورت سے نکاح کیا ہو تو بھی وہ اس پر حرام ہوگی۔ یہ عورت اس مرد کی 5ویں منکوحہ ہو کہ اس سے پہلے 4 عورتیں اس کے نکاح میں ہوں، خواہ چاروں نفس نکاح میں ہو یا طلاق رجعی کی عدت میں، اور اگر طلاق بائنہ کی عدت میں ہو تو پھر 5ویں سے نکاح کرنا جائز ہے۔ اس شخص کے نکاح میں اس عورت کی بہن، پھپھی یا خالہ ہو تو بھی وہ اس سے نکاح نہیں کر سکتا کہ اس طرح یہ ان دونوں کو نکاح میں جمع کرنے والا ہوگا۔ اور قاعدہ کلیہ ہے کہ وہ 2 عورتیں جن کے درمیان ایسی قرابت بنداری ہو کہ اگر ان میں سے ایک کو مرد فرض کیا جائے اور دوسری کو عورت تو ان کا آپس میں نکاح ناجائز ہو، تو ایسی عورتوں کو کسی شخص کا بیک وقت اپنے نکاح میں رکھنا جائز نہیں۔ اس شخص نے پہلے اس عورت کو 3 طلاقیں دی ہوں تو جب تک کوئی دوسرا شخص نکاح صحیح کے ساتھ اس سے وطی نہ کر لے تب تک وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ مرد نے اس عورت سے لعان کیا ہو تو بھی یہ اس سے نکاح نہیں کر سکتا، کیونکہ لعان کے بعد وہ اس پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ عورت یا مرد دونوں میں سے کسی نے حج یا عمرے کا احرام باندھا ہو تو جب یہ احرام سے فارغ نہ ہو جائیں اس وقت تک ان کا نکاح منعقد ہی نہ ہوگا۔ عورت سیبہ صغیرہ جب تک بالغہ نہ ہو جائے اس کا نکاح درست نہیں۔ یتیم بچی جب تک بالغہ نہ ہو جائے اس کا نکاح درست نہیں۔ احناف کے نزدیک لعان و تفریق کے بعد پھر اس عورت سے نکاح نہیں کر سکتا جب تک دونوں اہلیت لعان رکھتے ہوں، اور اگر لعان کی کوئی شرط یا دونوں یا ایک میں مفقود ہو گئی تو اب وہاں دونوں نکاح کر سکتے ہیں۔ مثلا شوہر نے اس تہمت میں اپنے کو جھوٹا بتایا اگرچہ صراحتاً یہ نہ کہا ہو کہ میں نے جھوٹی تہمت لگائی تھی۔ مثلا وہ بچہ جس کا انکار کر چکا تھا مر گیا اور اس نے مال چھوڑا ترکہ لینے کے لیے یہ کہتا ہے کہ وہ میرا بچہ تھا، تو حد قذف قائم ہوگی اور اس کا نکاح اس عورت سے اب ہو سکتا ہے۔ اور اگر حد قذف نہ لگائی گئی جب بھی نکاح ہو سکتا ہے۔ یوں ہی اگر بعد لعان و تفریق کسی اور پر تہمت لگائی اور اس کی وجہ سے حد قذف قائم ہوئی ہو، یا عورت نے اس کی تصدیق کی یا عورت سے وطی حرام کی گئی اگرچہ زنانہ ہو، مگر تصدیق زن یعنی عورت سے نکاح اس وقت جائز ہوگا جبکہ 4 بار ہو، اور حد و لعان ساقط ہونے کے لیے 1 بار تصدیق کافی ہے۔ احناف کے نزدیک مرد و عورت دونوں کو حالت احرام میں نکاح کرنا حلال ہے، البتہ جمع کرنا جائز نہیں۔ احناف کے نزدیک سیبہ صغیرہ کا نکاح اس کے بالغ ہونے سے پہلے بھی ہو سکتا ہے۔ احناف کے نزدیک یتیم بچی کا نکاح درست ہے جبکہ قریب کا ولی کرے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جن ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن سے قربت فرمائی یا جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وصال فرمایا تو وہ نکاح میں تھیں، ان سے کسی کو نکاح کرنا جائز نہیں کیونکہ وہ مومنین کی مائیں ہیں۔ یہ صورت ہمارے زمانے میں نہیں پائی جاتی۔ یہ وہ رکاوٹیں ہیں جن کی وجہ سے کسی عورت سے نکاح کرنا حرام ہوتا ہے۔ تیسری فصل، عمدہ خصائل کی حامل منکوحہ۔ دوسری قسم، خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے 8 عمدہ خصائل کی حامل عورتوں سے نکاح کیا جائے تاکہ عقد نکاح دائمی ہو اور زیادہ سے زیادہ مقاصد حاصل ہوں۔ دیندار ہو، اخلاق اچھے ہوں، خوبصورت ہو، مہر کم ہو، بانجھ نہ ہو، باکرہ ہو، مہذب خاندان سے ہو اور قریبی رشتہ دار نہ ہو۔
नेकोकारी व दीनदारी, औरत नेक और दीनदार हो ये बुनियादी बात है, उसका ख्याल रखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो अपनी ज़ात और शर्मगाह के मामले में बाएतबार दीन कमज़ोर होगी तो अपने शोहर को ज़लील और रुस्वा करेगी, लोगों में उसका मुंह काला करेगी। लिहाजा गैरत की वजह से उस शख्स का दिल तशवीश में मुब्तला रहेगा और उसकी ज़िंदगी मुकद्दर यानी बदमज़ा हो जाएगी। अगर वो उसके साथ गैरत और हमीयत की राह चले तो हमेशा मुसीबत और परेशानी में मुब्तला रहेगा, और अगर गफलत की राह चले तो दीन और इज़्ज़त के एतबार से सुस्त कहलाएगा और गैरत और हमीयत की किल्लत की तरफ मंसूब होगा। इस खराबी के साथ साथ अगर औरत खूबसूरत भी हो तो आजमाइश ज़्यादा सख्त है कि इस सूरत में शोहर ना तो उससे जुदाई इख्तियार करके सब्र कर सकता है और ना ही उसके साथ रह कर सब्र कर सकता है। चुनांचे चाहिए उस शख्स की तरह होगा जिसने बारगाह रिसालत में हाजिर होकर अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरी बीवी किसी छूने वाले का हाथ रद्द नहीं करती। इरशाद फरमाया उसे तलाक दे दे। अर्ज़ की मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। इरशाद फरमाया फिर उसे रोक रख। मौलम कायनात हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उसे रोक रखने का हुक्म इसलिए इरशाद फरमाया कि उसकी तरफ से ये अंदेशा था कि अगर वो उसे तलाक दे देता तो दिल के उसकी तरफ माइल होने की वजह से उसके पीछे लगा रहता और उसके साथ ये भी खराब हो जाता। लिहाजा आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उसके दिल की तंगी के बावजूद निकाह को बाकी रखते हुए उससे खराबी का दूर रहना बेहतर समझा, क्योंकि उसमें नुकसान कम है। अगर दीनी एतबार से औरत में यह खराबी हो कि वो माल को हलाक कर देती हो या कोई दूसरी सूरत हो तो उसके साथ ज़िंदगी गुजारना हमेशा तशवीश का बायस रहेगा, क्योंकि अगर शोहर खामोशी इख्तियार करे और उस पर एतराज़ न करे तो गुनाह में वो भी उसका बराबर का शरीक और उस फरमान बारी ताला का मुखालिफ करार पाएगा। कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारन, सूरह तहरीम। तर्जुमा, अपनी जानों और अपने घर वालों को इस आग से बचाओ। अगर एतराज़ करे और उससे झगड़ा करे तो उसकी ज़िंदगी अजीरन हो जाएगी। इसी वजह से हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने निकाह की तरगीब दिलाई और मुबालगा करते हुए इरशाद फरमाया, दीनदार औरत को इख्तियार करो। चुनांचे हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुनकाहुल मरअतु लिमालिहा व जमालिहा व हसाबिहा व दीनिहा फ़अलैका बिज़ाति दीनी तारिबत यादा का, यानी औरत से निकाह चार बातों की वजह से किया जाता है। निकाह में उनका लिहाज होता है, उसके माल, खूबसूरती, हस्ब व नस्ब और दीन की वजह से। तुम दीन वाली को इख्तियार करो, गर्द आलूद हों तुम्हारे हाथ। हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन नकाहल मरअता लिमालिहा व जमालिहा हुरिमा जमालहा व मालहा व मन नकाहा लिदीनिहा रज़ाकहुल्लाहु मालहा व जमालहा, यानी जिसने किसी औरत से उसके माल और जमाल की वजह से निकाह किया तो वो उसके माल और जमाल से महरूम कर दिया जाएगा, और जिसने उसके दीन की वजह से निकाह किया तो अल्लाह अज़्ज़वजल उसे उसका माल और जमाल भी अता फरमा देगा। एक रिवायत में है, ला तनकाहिल मरअता लिजमालिहा फला अल्लाह जमालहा युर्दिहा वला लिमालिहा फला अल्लाह मालहा युतगीहा वनकाहिल मरअता लिदीनिहा, यानी औरत से उसके हुस्न जमाल की वजह से निकाह न करो, हो सकता है कि उसका हुस्न उससे फिसला दे, और ना ही उसके माल की वजह से निकाह करो, मुमकिन है कि उसका माल उसे सरकश बना दे। औरत से सिर्फ उसके दीन की वजह से निकाह करो। हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दीन पर बरांगिख्ता करने में मुबालगा इस वजह से फरमाया कि दीनदार औरत दीनी मामलात में शोहर की मददगार बनती है, और अगर दीनदार ना हो तो दीन से गाफिल करने और तशवीश का बाइस बनती है। इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।